الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ اسلامک لا آف انہیریٹنس کے تحت ہم کچھ ریئل ٹائم انہیریٹنس پرابلم سالو کر رہے ہیں، اسی کے سلسلے میں یہ ہے پرابلم 8۔ پرابلم دیکھیں، a man leaves assets worth 5 lakh rupees. He left 2 debts. One is 3 lakh, the other one is 9 lakh rupees. Explain the logic to pay the debts. Also comment on whether any amount is left for the heirs. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا ہے اور ان کے پاس جو ٹوٹل میراث ہے وہ 5 لاکھ کی ہے، لیکن انہوں نے 2 لوگوں کا قرضہ ادا کرنا تھا۔ ایک قرضہ ہے 3 لاکھ کا اور دوسرا ہے 9 لاکھ کا۔ تو ہم کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ قرضہ کیسے ادا کیا جائے گا اور پھر کیا کچھ ترکہ یعنی میراث وارثوں کے لیے بچی ہے۔ دیکھیں اس کا سلیوشن، یہاں ٹوٹل ایسٹس ہیں 5 لاکھ یعنی جملہ ترکہ ہے 5 لاکھ، ڈیٹس یعنی قرضہ ہے 12 لاکھ کا۔ سنس ایسٹس آر لیس دین ڈیٹس نتھنگ ول بی لیفٹ فار ہیئرز، چونکہ میراث قرضوں سے کم ہے لہٰذا وارثوں کے لیے کچھ نہیں بچے گا قرضہ ادا کرنے کے بعد۔ ٹو پے ڈیٹ سی دا ریشیو بٹوین ڈیٹس اینڈ میک دا پیمنٹ ان دا سیم ریشیو ود دا اویلیبل اماؤنٹ، یعنی قرضہ ادا کرنے کے لیے یہ دیکھیں کہ قرض داروں نے جو قرضہ دیا ہے وہ کتنے ریشیو میں ہے۔ یہاں جیسا بتایا گیا ریشیو بٹوین ڈیٹس از 3:9 دیٹ کمز ٹو 1:3۔ ہینس میک 4 پارٹس ان دا اماؤنٹ اویلیبل، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جو اماؤنٹ اویلیبل ہے، جو ترکہ ہمارے پاس اویلیبل ہے، اس میں 4 حصے بنائیں۔ ایچ پارٹ کتنا ہوگا یہاں بتایا گیا 5 لاکھ اویلیبل ہے، اس میں 4 حصے بنانا ہے ہم کو، تو ہم 4 سے تقسیم کریں گے تو ایک حصہ ہوگا 1.25 لاکھ۔ گیو 1 پارٹ ٹو دا فرسٹ پرسن اینڈ 3 پارٹس یعنی 3.75 لاکھ ٹو دا ادر پرسن۔ چونکہ قرضہ جو لیا مرحوم نے وہ 1:3 ہے، لہٰذا ان کو قرضہ ادا کیا جا رہا یہی ریشیو میں 5 لاکھ اماؤنٹ جو تھا اس میں سے 1.25 لاکھ پہلے شخص کو دیے گئے جس نے 3 لاکھ کا قرضہ دیا تھا، اور 3.75 لاکھ وہ شخص کو دیے جائیں گے جس نے 9 لاکھ کا قرضہ دیا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔